تمام تر جلوے دکھاتا نظر آیا مگر ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھا۔ میرے دوستو، امام چلے، کربل کی سرزمین قریب ہی تھی، ہر آ گئے، پتہ چل گیا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ واپس پلٹنے کی خواہش ہوئی مگر مسلم کے بھائیوں نے پلٹنے نہ دیا۔ امام نے کہا چلو، دین کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، آگے چل کے اسلام کی حفاظت کریں۔ آگے چلے، ہر نے کہا ہم آپ کو آبادی تک نہیں جانے دینا چاہتے، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم چٹیل میدان میں روک دیں، ہم آپ کو کسی آبادی تک نہیں لے جانا چاہتے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ کو یہی روک دیا جائے۔ امام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو مان لو۔ تم جانتے ہو میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو مجھے رسول پاک نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، مگر 3 باتوں میں سے کم میری ایک بات تو مان لو۔ کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا میری پہلی بات تو یہ ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم مجھے کسی آبادی تک تو کم سے کم لے چلو، اس بیار ملکار اس میدان میں نہ روکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے یزید ابن معاویہ سے ڈائریکٹ ملاقات کر لینے دو، ڈائریکٹ مل لینے دو۔ اگر تم یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو۔ اللہ کی قسم، حر بن یزید نے کہا، حر نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ عمر ابن سعد کو کہا گیا، ابن سعد نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام خط لکھا، معاملہ حل ہو گیا۔ امام علی مقام حر کے ذریعے حضرت امیر المؤمنین معاذ اللہ کہتا تھا وہ یزید کو کہ یزید سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو اتنا کہنا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے جب خط پڑھا وہ بھی خوش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے لڑائی ٹل گئی، مگر شبر ذل جوشن وہ ایک ازلی بدبختی موضوع کر بھلا، یہی وہ جگہ ہے جہاں مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے، یہی وہ سامان کو نیچے اتار لو، سامان رکھنے کی جگہ آ گئی ہے۔ بچپن میں جب نانا جان کی پیٹھ پر میں بیٹھا تھا اور پیٹھ پر بیٹھ کر جب میں نے حالت سجدہ میں سنا تھا تو نانا جان نے 72 مرتبہ سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھی تھی۔ آج کربل کی سرزمین پر 72 ساتھیوں کو قربان کرنے کے لیے حسین بن علی بن ابی طالب آ گیا ہے۔ میرے دوستو، امام علی مقام نے کہا اے میرے ساتھیوں، بس اب صبر و رضا کا پیکر بن کے یہی بیٹھ جاؤ، اب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے یہی جنگ کرنی ہے، اب تمہیں اسلام کو پامال ہونے سے بچانا ہے۔ کہا امام کیا ہوا؟ کہا یزید نے کہلوایا ہے، یا تو ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو یا تو تم یہ کہہ دو یزید جو کرے گا وہ سچ ہے، یزید جو کہے گا وہ سچ ہے، یزید جو کرے گا وہ حق ہے۔ میرے دوستو، امام نے فرمایا اے یزید، تو اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں، بدکرداریوں، اپنی برائیوں کی وجہ سے ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اور ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یزید کہے وہ امام مانے، جو یزید کرے اس وہ امام اس کی تصدیق کرے۔ امام نے کہا شراب تو پیتا ہے، بدکاری تو کرتا ہے، بہنوں سے نکاح معاذ اللہ تو جائز کہتا ہے، بدکاریاں تو کرتا ہے، سٹے تو کھیلتا ہے، جوئے تو کھیلتا ہے، میں ہرگز تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تو توبہ کرتا ہے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے سچے دل سے پھر سے کلمہ پڑھتا ہے تو حسین ابن علی تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر میرے دوستو، حسین ابن علی کو مال کا لالچ دیا گیا۔ آج کل کچھ جاہل کہتے ہیں کہ حسین حکومت کی خاطر گئے تھے۔ ارے تم بدبخت ہو، تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ، کیا حسین کو کبھی حکومت کی ضرورت تھی؟ ارے جس کا نانا کائنات کا حاکم ہو، جس کا نانا جس کے لیے کائنات کو وجود عطا کیا گیا ہو، جس کی بارگاہ میں سیدۃ الملائکہ جبریل امی آتے ہو، کیا اس حسین کو کبھی حکومت کی ضرورت تھی؟ ارے حسین کل مدینے میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، آج سنیوں کے دلوں میں حکومت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت امام حسین سید نور میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین کو نہ کل حکومت کی ضرورت تھی اور نہ آج حکومت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ بغیر حکومت ہی کے حاکم۔ بغیر حکومت کے حاکم مطلب حکومت سے کون سی حکومت مراد ہے؟ مودی جی والی حکومت نہیں، حکومت ہند یا حکومت پاکستان یا حکومت عرب نہیں۔ ملکوں پر حکومت کرنا آسان ہے، دلوں پر راج کرنا آسان نہیں ہے۔
نہ جانے کس کس انداز سے لوگ امام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جس امام کو رسول اللہ اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے، ان کا لقب راکب دوش پیغمبر، جنہیں دنیا رسول اللہ کے کندھے پر سوار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا کوئی معمولی کاندھا ہے؟ ارے جس تلوے کا معاملہ یہ ہے کہ معراج کی رات سید الملائکہ جناب جبرائیل، ارے کون ہے جبرائیل؟ 600 پر ہے ان کے، ہر پر میں اتنی طاقت کہ زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دے، یہ جبرائیل ہے۔ ابراہیم اپنی چھری کو چلاتے ہیں، چھری 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کرتی، اسماعیل کے گلے تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے جبرائیل سدرہ سے اڑتے ہیں، جنت جاتے ہیں، جنت سے دمبا لیتے ہیں، دمبا لے کر جنت سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا میں حضرت اسماعیل کو ہٹا بھی دیا، دمبے کو لٹا بھی دیا، اور چھری 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر پا رہی ہے۔ اتنا با اختیار یہ فرشتہ ہے جسے دنیا جبریل امین کے نام سے جانتی ہے، مگر معراج کی رات ہے، اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلوے سے رگڑ رہے ہیں اور سنیوں کے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے عقیدے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میری طاقت اپنی جگہ ہے، میرا مقام اپنی جگہ ہے، میرا پاور اپنی جگہ ہے، مگر جب بات آپ کی آ جاتی ہے تو سنیوں، تم اپنی سنیت پر ناز کرو، اپنے عشق رسالت پر ناز کرو، اپنے نبی کے مقام نبوت، مقام عبودیت پر ناز کرو۔ کہ جبریل نے اپنے تلوے کو مصطفیٰ، اپنے پیشانی کو مصطفیٰ کے تلوے میں لگایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جبریل کی طاقت اپنی جگہ ہوگی، مگر جہاں سے جملہ دیتا ہوں، جہاں سے جبریل کی ملکوتیت ختم ہوتی ہے، مصطفیٰ کی بشریت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب تلوے میں اتنی تاثیر ہے، جبریل کو اپنی پیشانی ملنی پڑتی ہے، تو کاندھے کا کیا مقام ہو؟ تو ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام راکب دوش پیغمبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ آل رسول، نعرہ رسالت، سید نیر میاں صاحب کی بنا، سید نیر میاں صاحب کی بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، مصطفیٰ آباد میں لکھیں۔ ایک مرتبہ علی ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ سامنے مخدوم سمنا کے شہزادے رسول پاک کی آل پاک حضرت علامہ مولانا سید محمد شفیع الدین اشرف عرف نیر میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رونق افروز ہیں۔ امید سے والا تر مجمع ہے، پہلی بار شہادت کی رات میں جلسہ رکھا گیا، اور پہلی ہی بار میں جس کی اوپننگ اتنی اچھی ہو، اس کا میڈل آرڈر کتنا مضبوط ہوگا۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ آج ہم پھر ایک ہیں، اور میں نیر میاں کی قدموں کی برکت ہی سمجھتا ہوں، کل بھی
जोधपुर में, हजरत परसों जोधपुर पहुंचे हैं मेरे घर, लोगों को पता चला तो उन्होंने जलसा रख लिया और एक दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में इतनी पब्लिक आई जो 10 हफ्ते प्रचार करने के बाद नहीं आती। खैर, किताब तो मैं कर ही रहा हूं, तकरीर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? और भी सुनेंगे। फाजिल शाह कमेटी के नौजवान अगर ये कहें तो बिल्कुल भी बुरा ना होगा कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया, है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? खैर चलिए, मेरी तकरीर आप पूरे जोश के साथ सुन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपके जोश को सलामत रखे। मेरे बाद इंशाल्लाह तैयब मियां साहब किबला खिताब फरमाएंगे और उनको मुकम्मल इख्तियार, जितना चाहे खिताब फरमाएं, जो चाहे करें, मजमा इनका है, पब्लिक इनकी है, लोग इनको सुनने आए हैं। और खिताब ना फरमाना चाहें तो सिर्फ दुआ ही करें, इसलिए कि मुझे कमेटी वालों ने कहा, हजरत इनके नूरानी चेहरे की जियारत हो गई, हमारी ईमान की हौसला अफजाई हो गई। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि करबल के मैदान में जिसके गले में तीर है, आज उन्हीं की औलाद पीर है। करबल में जिसके गले में तीर है, आज उन्हीं की औलाद पीर है। कुर्बानी उन्होंने दी थी, फायदा हम लोग उठा रहे। गलत तो नहीं कह रहे? अरे बोलो यार, इतनी जल्दी खामोश मत। चमकते हुए चेहरे को देखिए और देखिए, जब 1500 साल बाद ये चमक है तो अली असगर की चमक का आलम क्या होगा, हम शक्ले पैगंबर अली अकबर की चमक का आलम क्या होगा। आइए बड़ी संजीदगी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि जब तलवे का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के कांधों का आलम क्या होगा। उस कांधे पर इमाम अली मकाम जलवा नुमा हुआ करते थे। और मुस्तफ़ा के इख्तियार की बात अगर करने लग जाऊं तो शायद मौजूए करबला पर कुछ बयान ही ना हो सके, मगर मैं इशारा करके गुजर रहा हूं कि वो नबी जिसके बेटे हुसैन हैं और खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानिसार सहाबियों, मेरी ये हदीस सुन लो, सुनकर ताबईन को बता देना, ताबईन तबे ताबईन को बता देंगे, तबे ताबईन अपने से मिलने वाले मुसलमानों को बता देंगे, और सुबह कयामत तक ये चर्चा चलता रहेगा कि वो और जात होती है जिसका खानदान बाप से चलता है, जिसका खानदान बेटे से चलता है, मगर मेरी नस्ल मेरी फातिमा से चलेगी। इसलिए कि मेरी फातिमा की ये दोनों बेटे हसन हुसैन, ये मेरे नवासे ही नहीं, हुमा इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे बेटे हैं, यानी इनकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। हमें खून के मकाम को क्या पूछते हो जब थूक का मकाम आला है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दैन, अपना तूक शरीफ मुंह से निकालते हैं, कुएं में डाल देते हैं। वो कुआं खारा था मगर रसूलुल्लाह के थूक का बोसा उसने लिया, मीठा हो गया। हजरत अबू कतादा गालिबन जंग उहद में अपनी आंख हाथ में लेकर आते हैं, सरकार आंख बाहर निकल आई है। हुजूर ने फरमाया क्या परेशानी है? गांधी हॉस्पिटल का सर्जन यहाँ नहीं था, मुस्तफा जिसके सत्ते में सारी फिलॉसफी को जिंदगी मिली है, मुस्तफा आते हैं और अपने लुआब दहन को निकाल के अबू कतादा की आंख पे रख देते हैं और आंख वापस अबू कतादा की आंख पे रख दी जाती है। इस जगह पे अबू कतादा सहाबी रसूल है, फरमाते हैं दूसरी से ज्यादा रोशन मेरी ये निकली हुई आंख हो गई। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बात करते हो, मौलाई कायनात हजरत अली की आंख में आई फ्लू हो गया है, गालिबन खैबर का वाकया है। मुस्तफा ने लुआब दहन निकाला, आंख में डाल दिया। ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये शिफा याबी का एक मुस्ता है। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर है। हमें जिसके थूक शरीफ में इतनी ताकत है, जिसके थूक शरीफ का ये मकाम है, उसके खून का मकाम क्या होगा। जो खून इमाम के बदन में दौड़ रहा था वही जोर मार रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वालों के सामने अगर बुराई होती है तो सबसे ईमान का आला दर्जा है कि अपने हाथ से बुराई को रोक दे। तो हमें अफसोस होता है कि हम तो बुराई करते नहीं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि देखो मेरे पास कोई शरई उज़्र नहीं है, इसलिए मैं करबल की सरजमीन की तरफ जा रहा हूँ। करबला पहुंच गए, कहा सामान उतार दो, यही सब कुछ है। शर्तें बयान की गई, शर्तें नहीं मानी गई, कहा चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 7 मुहर्रमुल हराम
عمر ابن سعد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا 22,000 کا لشکر جرار، تو عمر ابن سعد کہہ رہا ہے کہ 500 لوگوں کو امام کی 500 لوگوں کو نہر فرات کے کنارے لگا دو تاکہ امام کو پانی نہ مل سکے۔ پہرا لگا دیا گیا۔ اتنے ڈرپوک یزیدی کہ ایک تو امام کے لشکر سے 100 گنا زیادہ پبلک لے کر آئے، اور پھر 72 امام کے ساتھی جو اپنی زندگی کی ساری رہنائیوں اور آئشائشوں کو قربان کر کے رب قدیر کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں میرے دوستوں، مگر اس کے باوجود امام پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور ابن سعد نے کہا کہ 22,000 کا لشکر کم ہے، اگر 44,000 بھی آ جائے اور علی کے کچھار کے شیروں کو پانی ملتا رہے تو اے لوگوں سن لو، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج تم ایران کی فوج سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو، رسول اللہ کے بیٹوں سے لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ رسول اعظم کے بیٹے نے ابھی تک حکم نہیں دیا ہے، سامنے سے ایک تیر آیا، اس تیر نے امام کے کسی ساتھی کو چھلنی کیا، مگر امام نے فرمایا ہرگز ہرگز جب تک ابن سعد کی جانب سے اعلان نہیں ہو جاتا تب تک ہم اپنی جانب سے کوئی تلوار نہیں اٹھائیں گے، کوئی تیر نہیں برسائیں گے۔ شاید اسی مرحلے کو دیکھ کر ہندوستان کا راشٹر پتا کہلائے جانے والے گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں نے اہنسا کا پاٹ کسی اور سے نہیں، کربل کے دولہا امام حسین سے سیکھا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو آؤ، قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث اور تمام تر لوگوں کا قانون یہی ہے کہ جب آدمی کا دشمن اس کی تعریف کر دے تو یقیناً وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ گاندھی جی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ وہ کسی غیر دھرم سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر جب ان سے امام کے کربلا کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس بندے نے کہا اگر ایسے وفادار، ایسے جانثار، ایسے وفا شعار اور ایسے جاباز سپاہی مجھے مل جائے تو میں 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کو آزاد کر دوں۔ میرے دوستو یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا کہ کون ہوتا ہے سپہ سالار، کون ہوتا ہے دین کا ٹھیکیدار؟ کیا دین کا ٹھیکیدار صرف امامہ پہن لینے سے لوگ ہو جاتے ہیں؟ کیا دین کے ٹھیکیدار صرف جبہ کبہ پہننے سے لوگ ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام علی مقام کی زندگی کو پڑھیے۔ کربل کی سرزمین پر ایک شیطان نے کہا دیکھو نہر فرات موجے مار رہا ہے مگر تمہیں پانی نہ ملے گا، جلال میں آئے اور کہا اللہم امت وطشانا، اے اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ اٹھا کے پڑھو تاریخوں کو اور بتاؤ ان بدبخت وہابیوں کو کہ میرے امام کو کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی بلکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی مسروری ان کو لاحق تھی۔ وہ مجبور نہیں تھے، راہ خدا پہ لٹ جانے کے لیے مسرور تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پاور کا استعمال نہ کیا۔ جلال آیا، پیاسے ہونے کی دعا کر دی، اے مولا اس کو پیاسا مار دے۔ وہ دوڑتا رہا کربل کے میدان میں گھوڑے کے پیچھے پیچھے، وہ مر گیا، پانی نصیب نہیں ہوا، مگر پھر بھی بدبختوں کو عقل نہ آئی۔ آج بھی کہتے ہیں یزید کے ماننے والے، یزید کے پیروکار، یزید کو صحیح کہنے والے، ارے سنو تمہارے یزید کو مانو، ہمیں ہمارا امام مبارک ہے۔ ہم امام کے مقام کو کل بھی بیان کرتے تھے اور کل بھی بیان کرتے رہیں گے۔ تم یزید کی تعریف کرتے چلے جاؤ، ہم امام کے بلند پایہ مقام کو بیان کرتے رہیں گے۔ ارے ہمیں اس سے اور بڑی دلیل کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام، ان کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور ان سے غداری کا نام موت ہے۔ اسی لیے چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ نبی کا غدار تھا۔ چلتے پھرتے عتبہ کو قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے تو مردہ ہو گیا ہے، مگر امیر حمزہ ہے، احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے ارے سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مولا، ہم تو جانتے تھے کہ ملک الموت آ جائے، روح لے کر چلے جائے تو وہ جس کے پاس ملک الموت نہیں آئے وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس فرشتہ موت کا آ گیا وہ مردہ ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو عاشق رسول نے جواب دیا سن، اور اپنے دل کے عقیدے سے سن اور اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ
فیصلہ اس انداز میں کیا کہ جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور جو نبی کا غدار ہوتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ یزید کو مصطفیٰ کی غداری نے تخت پر بیٹھ کر بھی جینے نہیں دیا، اور حسین کو مصطفیٰ کی وفاداری نے مر کے بھی، ارے بولو یار، زندگی دے دی۔ امام علی مقام آج گھر گھر نظر آتے ہیں۔ خدا کی قدرت کی حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں، اور حسین کے بعد ہر گھر میں حسین، کوئی علی ہے، کلی کوئی احمد حسین، کوئی محمد حسین، کوئی علی حسین، کوئی غلام حسین۔ اور حسین سے پہلے اللہ نے آدم سے لے کے علی تک اس نام کو کسی پر ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ کسی اور کا نام حسین سے پہلے حسین نہیں تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت پیوست ہو۔ کربل کا دولہا شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش پیمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے امام علی مقام کربل کی تپتی ہوئی ریت پر چلوا نما ہے۔ ابن سعد نے کہا میں تیر چلاتا ہوں اور جنگ کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ ابن